بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کی کلاس میں ہم ان عبارات کو حل کریں گے۔ وَبَعْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ بِقَلِيلٍ کی نماز استسقاء کے کچھ دنوں کے بعد اعتراہ الکسل کہ سلطان مظفر حلیم کو حلیم پر سستی طاری ہو گئی۔ ثم ضعف المعدۃ اور ان کا معدہ کمزور ہو گیا، کھانا پچانے کی جو کا سسٹم ہے وہ کمزور ہو گیا۔ وفی خلال ذالک اس مدت کے درمیان یعنی انہی دنوں میں خلال ذالک اسی وقفے میں اور اسی زمانے میں عقدہ سلطان نے منعقد کی مجلساً ایک مجلس حافلاً ایک پروگرام مجلساً حافلاً ایک ہی معنی میں بسادت الامتی امت کے بڑے سرداروں کی بڑے لوگوں کی ومشائخ الدین بھی کی وجہ سے مجرور ہے دین کے شیوخ دین کی بڑے بڑے شیوخ کو اس محفل میں اس مجلس میں جمع کیا۔ وصوفیت الیقینی اور یقین کی حد تک پہنچے ہوئے صوفیہ کرام کو بھی اس میں مجلس میں جمع کیا۔ واجتمع بہم ان سب کو جمع کیا۔ وتذاکروا اور ان سب سے مذاکرہ کیا۔ فیما یصلح بلاغا للآخرۃ ان تمام باتوں کا مذاکرہ کیا، ان تمام باتوں میں اس کے متعلق بحث و مباحثہ کیا جو درستگی کے ساتھ صالحیت کے ساتھ آخرت میں پہنچانے والی ہوں، آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہوں۔ الی ان تسلسل الحدیث فی رحمت اللہ سبحانہ اور یہاں تک کہ مسلسل یعنی بات چیت اللہ کی رحمت کے سلسلے میں جاری رہی ہوتی رہی۔ ومقتضاہ منہ اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے اس پر یعنی ومقتضاہ منہ یعنی سلطان مظفر شاہ حلیم سے جن باتوں کا اللہ کے متعلق تقاضا تھا ان کی باتیں مسلسل ہوتی رہیں۔ وہ احسان ہی اور اللہ کے احسانات کی باتیں۔ فأخذ يشرح ما من اللہ علیہ تو اس نے شرح کرنا وضاحت کرنا شروع کیا ان تمام چیزوں کا ما من اللہ علیہ جو نعمتیں جو احسانات اللہ نے اس پر کیے تھے، من حسنۃ و نعمت نیکیوں میں سے اور بھلائیوں میں سے اور نعمتوں میں سے، واعترف بعجزی شکریہ اور سلطان مظفر حلیم نے اعتراف کیا ان نعمتوں کے شکر میں کوتاہی کا اور ان کا حق ادا نہ کرنے کا۔ الی ان قال یہاں تک کہ اس نے کہا وما من حدیث کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے رویت ہو جس کو میں نے روایت کیا ہو نقل کیا ہو عن استاذی اپنے استاذ محترم سے المسند العالی عالی مقام عالی سند والے مجد الدین جن کا نام مجد الدین ہے لروایتہ لہو عن مشائخہ ان کی وہ روایت جو انہوں نے اپنے شیوخ سے اور اپنے اساتذہ سے روایت کیا۔ الا واحفظہ مگر میں نے اس روایت کو اچھے سے یاد کیا۔ واسندہ اور میں نے اس کی سند کو بھی محفوظ رکھا اور اس کی اسناد بھی ٹھیک ٹھاک کی۔ واعرف لراویہ اور میں جانتا ہوں اس روایت کے اس حدیث کے راوی کو نسبتہ کس نسبت کا ہے، وثقتہ اور کس درجے کا ہے، اس کی ثقاہت کیسی ہے۔ وأوائل حالہ الی وفاتہ اور میں اس راوی کے ابتدائی حالت سے لے کر اس کی وفات تک کے حالات سے واقف ہوں جانتا ہوں۔ وما من آیت اور کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے الا مگر یہ کہ ومن اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا بحفظہا اس کو یاد کروا کر، وفہم تاویلہا اور اس آیت کی تعویل اور مفہوم کا القاء میرے اندر کر کے اس کا مفہوم مجھے سمجھا کر مجھ پر احسان کیا ہو۔ وہ اسباب نزولیہ اور اس کے اسباب نزول کی کس سبب کے بنا پر یہ آیت نازل ہوئی اس کا بھی مجھے علم دیا۔ وعلم قراءتها اور یہ آیت کس طرح سے پڑھی جا سکتی ہے اس کا بھی اللہ نے مجھے علم دیا۔
وَأَمَّا الْفِقْهُ اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے فَأَسْتَحْذِرُ مِنْهُ مَا أَرْجُو بِهِ مَفْهُومًا، تو میں فقہ کا اتنا استحضار رکھتا ہوں، یعنی من الفقہ، فقہ میں سے اتنی باتوں کا اور اتنے علم کا مجھے استحضار ہے، ما ارجو بھی، جس کے ذریعے سے میں امید کرتا ہوں اس حدیث کے مفہوم کا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو وہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ولی مدت اشہر، اور کچھ مہینہ کی مدت ایسی بھی میں نے صرف کی ہے، اپنے وقت کی گزاری ہے، کس میں باستعمالی ما علیہ الصوفیۃ، اس چیز میں استعمال کرنے میں اور ان کاموں میں لگانے میں نے کچھ مہینے کی مدت بھی لگائی ہے جس پر صوفیہ ہیں، صوفیہ کرام جو معمولات اور جو اعمال کرتے ہیں۔ واشتغل بما صنع المشائخ، اور میں مشغول رہا ہوں ان تمام کاموں میں اور اعمال میں جن میں مشغول رہتے ہیں مشائخ اعظام، یعنی بڑے بڑے شیوخ اللہ والے، لتزکیۃ الانفاس، کی نفوس کا اور انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں، عملا بما قیل، اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس طریقے کو بھی اختیار کیا، اور صوفیہ کرام کے طریقوں کو بھی اختیار کیا، اس بات پر عمل کرتے ہوئے جو کہا گیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہا انا اطمع، اور یہاں میں امید کرتا ہوں فی شمول برکاتہم، ان کی برکتوں میں شامل ہونے کی، متعللا بعسا ولعل، اس علت کے ساتھ کی امید بھی ہے اور شاید میں ان کے ساتھ شامل کر دیا جاؤں۔ وَكُنْتُ شَرَعْتُ بِقِرَاءَةِ مَعَالِمِ التَّنزِيلِ، اور میں نے معالم التنزیل بھی پڑھنا شروع کی، وَقَدْ قَارَبْتُ إِتْمَامَهُ، اور قریب ہوں میں اس کو مکمل کرنے کے، إِلَّا أَنِّي أَرْجُو، مگر یہ کہ میں امید کرتا ہوں، أَنْ أَخْتِمَهُ، کہ میں اس کو ختم کروں گا، فی الجنت، جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ فلا تنسونی من صالح دعائکم، تو تم مجھے اپنی اچھی دعاؤں میں مت بھولنا، فانی اجد اعضائی، بے شک میں اپنے اعضاء و جوارح کو پاتا ہوں، فقدت قواہا، کہ وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت کھو رہے ہیں، فدعا لہ الحاضرون بالبرکۃ فی العمر، تو حاضرین نے سلطان کے لیے عمر میں برکت کی دعا کی۔ تو یہ آج کی ہماری باتیں ہیں، ان کو اچھے سے بار بار سنیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں ہم پڑھیں گے، حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔